آیت اللہ وحید بہبانی کے ایک مورد اعتماد شاگرد کا کہنا ہے کہ جب ایک دن میں ان کے محفل درس میں بیٹھا ہوا تھا، جب درس ختم ہوا تو ایک شخص ان کے پاس آیا کہ جو پردیسی لگ رہا تھا اور زائر تھا۔ اس نے سلام کیا اور علامہ بہبانی کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد اس نے ایک رومال نکالا جس میں مختلف اقسام کے سونے اور زیور آلات تھے اور خواتین کے لباس تھے۔ انہوں نے آیت اللہ بہبانی کو تقدیم کیے اور ان سے کہا کہ جہاں آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کو استعمال کریں۔ آیت اللہ بہبانی پوچھتے ہیں کہ اس کو کہاں سے لائے ہو اور مجھ کو کیوں دینا چاہتے ہو؟ وہ شخص اپنی داستان کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایران کا رہنے والا ہوں۔ کچھ عرصے پہلے میں نے ملک شوروی کی طرف سفر کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب انقلاب نہیں آیا تھا۔ انقلاب کے بعد ملک شوروی مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ میں اس کے ایک شہر میں تجارت کے کاموں میں مصروف تھا اور اس شہر میں آتا جاتا رہتا تھا۔ اتفاق سے اس شہر میں مجھے ایک لڑکی پسند آئی کہ جو عیسائی تھی اور اس کے والدین کا شمار نصارہ قوم کے بزرگوں میں ہوتا تھا۔ میں ان کے گھر رشتہ لے کر گیا۔ انہوں نے انکار نہیں کیا لیکن کہا، صرف ایک جگہ مشکل ہے کہ تمہارا تعلق ہمارے مذہب سے نہیں ہے اور تم ہمارے مخالف مذہب سے تعلق رکھتے ہو۔ اگر اپنے مذہب کو چھوڑ سکتے ہو اور ہمارے مذہب کو اختیار کر سکتے ہو تو مشکل نہیں ہے، ہم اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے۔ جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو میں پریشانی کے عالم میں ان کے گھر سے باہر آ گیا، کیونکہ میں ہرگز اس طریقے سے نہیں کر سکتا تھا اور یہ بات میرے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ کچھ دن اسی طرح سے گزرے اور میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں انتہائی پریشان تھا اور میرا دل کام میں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ جب میں نے حالات اس طریقے سے دیکھے تو میں خود سے کہنے لگا کہ مجھے ضرور اپنے مقصد تک پہنچنا چاہیے، لیکن میرا دین اور ایمان بھی محفوظ رہنا چاہیے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، میں کچھ عرصے کے لیے تقیہ اختیار کر لوں گا اور بظاہر انہیں دکھاؤں گا کہ میں نصرانی مذہب کو اختیار کر چکا ہوں۔ اس دھوکے کی نیت سے میں اس نصرانی خاندان کی طرف گیا اور ان سے کہا، میں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور اب میں مسیحی بن گیا ہوں۔ انہوں نے فوراً قبول کر لیا اور اپنے رسم و رواج کے مطابق میری شادی اس لڑکی سے کروا دی۔ کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ وہ تمام جنون کا طوفان ختم ہو گیا اور میں اپنی حالت میں واپس آیا۔ مجھے بہت افسوس ہونے لگا کہ یہ میں نے اتنا برا عمل کیوں انجام دیا اور خود سے کہنے لگا کہ میں خدا کے دردناک عذاب کا منتظر رہوں، اس کی بھڑکتی ہوئی آنکھ کا منتظر رہوں اور خود کو اس آنکھ کے لیے تیار کروں۔ میں نے خود کے ضمیر کو بہت ملامت کی کہ یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا۔ صرف چند لمحے کی محبت کی خاطر دین اسلام سے ہاتھ اٹھا لیا اور مسیحی بن گئے۔ اس کام کی وجہ سے میں واپس اپنے ملک بھی نہیں جا سکتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اچانک میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے متوسل ہوا اور ان کے مصائب اور مصیبت کو یاد کر کے رونے لگا۔ امام حسین علیہ السلام سے محبت اور عشق میرے دل میں اس قدر زیادہ ہو گیا کہ نزدیک تھا کہ میں ہلاک ہو جاتا۔ میں دن رات امام حسین علیہ السلام کو یاد کر کے روتا تھا۔ مجھے خود پر کوئی کنٹرول نہیں رہا تھا۔ میری بیوی میرے اس رونے کی وجہ سے بہت پریشان تھی اور اسے میری رونے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ میرے اس رونے کی وجہ سے بہت زیادہ حیران اور پریشان تھی اور مجھ سے رونے کی علت پوچھتی تھی، لیکن میں ہر بار بہانہ کر دیتا تھا اور اسے اپنے رونے کی وجہ بتانے سے پرہیز کر رہا تھا۔
ایک دن میں نے خدا پر توکل کر کے اس سے بات کی اور اسے کہا کہ میں نے اپنے مذہب اسلام کو نہیں چھوڑا ہے اور صرف تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے مسیحیت کا لبادہ اوڑھا تھا اور میں عیسائی بن گیا تھا، اور میرا یہ رونا حضرت ابا عبداللہ الحسین کے لیے ہے۔ جب میں یہ بات بیان کر رہا تھا اور میں نے امام حسین علیہ السلام کا مقدس نام اپنی زبان پر جاری کیا، امام حسین علیہ السلام کا نام سنتے ہی اس کے دل میں نور کی چنگاری بھڑک اٹھی، اس طرح کہ وہ اسی لمحے مسلمان ہو گئی، اور امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور گریے میں میری مددگار بن گئی۔ جب میں نے دیکھا کہ میری بیوی اپنی ظاہری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ باطنی طور پر بھی خوبصورت ہے تو میں نے اس سے کہا کہ بہتر ہے کہ ہم اپنا سامان جمع کریں اور چھپ کر یہاں سے فرار کر جاتے ہیں اور حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے شہر میں جا کر رہتے ہیں۔ وہ راضی ہو گئی اور ہم لوگ اپنا سامان جمع کرنے لگے۔ اسی دوران میری بیوی بیمار ہو گئی اور اس کی بیماری روز بروز بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے گھر والے اور رشتہ دار آئے اور نصرانی مذہب کے رسم و رواج کے مطابق اسے اس کے تمام زیور آلات اور قیمتی لباس کے ساتھ دفن کیا گیا۔ میں اس بات سے بہت پریشان تھا کہ اس کو نصرانی مذہب کے رسم و رواج کے مطابق دفن کیا گیا جبکہ وہ مسلمان تھی، اور اسے نصرانیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا، اور میں چاہتا تھا کہ وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو۔ میں نے خود سے کہا کہ میں اپنی تازہ مسلمان بیوی کو نصرانیوں کے قبرستان میں نہیں رہنے دوں گا۔ جب رات ہوئی تو میں چھپکے سے قبرستان آیا تاکہ قبر کو کھود کے جنازے کو وہاں سے باہر نکالوں اور کسی مناسب جگہ پر دفن کروں۔ میں رات کی تاریکی میں مسیحیوں کے قبرستان میں داخل ہوا اور اپنی بیوی کی قبر کو کھودا۔ قبر کی مٹی کو باہر پھینکا یہاں تک کہ میں قبر کے پتھر تک پہنچا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بہت ہی قوی ہیکل اور بری شکل و صورت کا شخص لیٹا ہوا ہے کہ جس کی داڑھی منڈی ہوئی ہے اور بڑی بڑی مونچھیں ہیں، اور وہ میری بیوی کی جگہ پر سویا ہوا ہے۔ میرا گلا خشک ہو گیا اور میں حیرت سے اس کو دیکھنے لگا کہ کیسا ایک شخص میری بیوی کی جگہ پر آ کر لیٹ سکتا ہے۔ میں حیران تھا اور خیالات میں غرق تھا کہ اچانک میری آنکھ لگ جاتی ہے اور خواب میں منادی مجھے صدا دیتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے، طب نفسن وزر فرحن، اپنے دل کو پاک رکھو اور خوش رہو۔ خدا کی رحمت اور فرشتوں کے ذریعے تمہاری بیوی کے جنازے کو کربلا میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور وہاں پر حضرت ابا عبداللہ الحسین کے صحن مطہر میں دفن کیا گیا ہے، اور یہ اس شخص کا جنازہ ہے کہ جو لوگوں سے زبردستی مالیات لیتا تھا، اور اس شخص کا نام میرے لیے بیان کیا اور کہا کہ یہ بھی آج کے دن مرا تھا لیکن اسے کربلا میں دفن کیا گیا تھا، اسے یہاں پر انتقال دیا گیا ہے، اور تمہیں تمہاری بیوی کے جنازے کو یہاں سے نکالنے، کفن اور دفن کی زحمت سے آزاد کیا گیا۔ جب میں اس مسرت کے خواب سے بیدار ہوا تو میں فوراً کربلا کی جانب روانہ ہوا۔ خداوند عالم نے مجھے حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کی توفیق دی۔ میں اسی قبر پر گیا کہ جس کا مجھے خواب میں بتایا گیا تھا۔ میں نے وہاں کے خدمتکاروں سے پوچھا کہ فلاں دن یہاں پر کس کو دفن کیا گیا تھا، تو انہوں نے اس شخص کا نام لیا۔ وہ وہی شخص تھا کہ جس کو میں نے دیکھا تھا۔ میں نے اپنے خواب کو خدمتکاروں کے لیے بیان کیا۔ انہوں نے میری بات کی تصدیق اور تحقیق کے لیے قبر کو کھولا۔ میں قبر کے اندر داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی اسی طریقے سے تمام زیور آلات کے ساتھ اور قیمتی لباسوں کے ساتھ لیٹی ہوئی ہے۔
بالکل اسی طرح جیسے نصرانیوں نے اپنے رسم و رسوم کے مطابق دفن کیا تھا۔ سب لوگ یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہو گئے، اور چونکہ اسلام کے مذہب کے مطابق میت کے ساتھ کچھ بھی دفن نہیں کر سکتے، لہٰذا میں نے تمام وہ زیور آلات اور لباس کو باہر نکال لیا، اور اب میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں تاکہ جہاں آپ بہتر سمجھیں اسے استعمال کریں۔ علامہ بہبانی نے وہ تمام چیزیں نیاز مندوں، غریبوں اور فقراء میں تقسیم کر دیں۔